برمنگھم سے ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جو ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ جب کسی شخص کو دہشت گردی جیسے سنگین جرائم میں سزا مل جائے تو اس کے بعد اس پر عائد پابندیوں پر عمل کروانا کتنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان پابندیوں کو نظر انداز کرے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ معاملہ ایک ایسے شخص کا ہے جو پہلے ہی دہشت گردی کے مقدمات میں سزا کاٹ چکا تھا۔ اب اسی شخص کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی۔ 48 سالہ محمد ظہیر خان، جو ایلم راک کے علاقے میں کالج روڈ کا رہائشی بتایا جاتا ہے، کو عدالت نے 2 سال اور 10 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت کے مطابق وہ ان شرائط کو توڑتا پایا گیا جو اس پر بطور ایک رجسٹرڈ دہشت گرد مجرم عائد کی گئی تھیں۔ استراسہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جیل سے رہائی کے بعد بھی اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ اس نے سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز پر ایک کالعدم تنظیم کی حمایت میں پوسٹس کی، یہاں تک کہ اس کے پاس اسمارٹ فون اور مختلف آن لائن اکاؤنٹس بھی موجود تھے، حالانکہ اسے واضح طور پر ان چیزوں کے استعمال سے روکا گیا تھا۔ دسمبر 2024 میں جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اس پر بہت سخت شرائط لگائی گئی تھی۔ ان شرائط کا مقصد یہی تھا کہ وہ دوبارہ کسی مشتبہ سرگرمی میں شامل نہ ہو سکے اور اس کی نگرانی ممکن رہے۔ اسی سلسلے میں اس پر ایک خاص قسم کا آرڈر بھی نافذ تھا جسے سیریس کرائم پریونشن آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس آرڈر کے تحت ایسے افراد کو اپنی روزمرہ سرگرمیوں، رابطوں اور سہولیات کے استعمال کے حوالے سے سخت قواعد پر عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو کم کیا جا سکے۔ لیکن فروری میں جب معاملہ عدالت پہنچا تو محمد ظہیر خان نے خود اعتراف کیا کہ اس نے ان قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس اعتراف میں کئی نکات شامل تھے، جیسے کالعدم تنظیم کی حمایت میں رائے دینا، آرڈر کی خلاف ورزی کرنا اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 2008 کے تحت نوٹیفیکیشن کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ اس نے اپنی کئی سرگرمیوں کے بارے میں پولیس کو آگاہ نہیں کیا۔ قانون کے مطابق ایسے تمام افراد کو اپنی ہر اہم سرگرمی کی اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں اس نے 2 گاڑیوں، ایک موبائل نمبر، ایک ای میل ایڈریس جس کے ذریعے اس نے پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا، اور ایک بینک اکاؤنٹ تک کی معلومات چھپائیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ 4 مختلف مواقع پر حکام سے ملا، لیکن ہر بار اس نے مکمل سچ نہیں بتایا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے اس کے خلاف مزید کارروائی شروع ہوئی اور آخرکار اسے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ اگر ہم اس کیس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ 2018 میں بھی اسے دہشت گردی کی ترغیب دینے، متعلقہ مواد پھیلانے اور مذہبی نفرت کو ہوا دینے کے الزامات میں 4.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیسز میں اصل چیلنج کیا ہے؟ صرف سزا دینا یا اس کے بعد نگرانی کو مؤثر بنانا؟ کیونکہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر قوانین پر سختی سے عمل نہ ہو تو خطرات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ کیس نہ صرف لا انفورسنگ اداروں کے لیے ایک امتحان ہے، بلکہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ سیکیورٹی سے جڑے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔